الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں ایک اہم عنوان ہے، مرد مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے اندر حلم پیدا کرتا ہے۔ حلم کہتے ہیں برداشت کرنے کو، صبر کرنے کو۔ خلاف طبیعت، خلاف مزاج اگر کوئی بات سامنے آ جائے تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات، اس کی صفت ایک حلیم ہے، برداشت کرنے والا۔ اس پروردگار عالم کا حلم اور برداشت دیکھیے کہ اس دنیا کی دسترخوان سے پروردگار عالم ہر ایک کو روزیاں پہنچا رہا ہے، چاہے وہ اللہ کا ماننے والا ہو یا اللہ کا انکار کرنے والا ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو یا غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والا ہو۔ دنیا کی دسترخوان سے ہر ایک فائدہ اٹھا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی وقعت، کوئی حقیقت نہیں ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر پروردگار عالم کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی تو یہاں کے نافرمانوں کو، کفار کو، مشرکین کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندہ مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد مانتا ہے، اولاد تسلیم کرتا ہے، حالانکہ میری ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اللہ کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا حلم ہے۔ وہ چاہتا ہے پروردگار عالم میرے بندوں کے اندر بھی حلم آ جائے، بردباری آ جائے، تحمل آ جائے، صبر آ جائے، برداشت کرنے کا مادہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے سوال پر جواب دیا تھا، اے اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کا جو ماحول تھا سوال کرنے والے کا، کچھ تیز مزاج کے تھے یا غصے والے تھے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کو یہی ہدایت دی۔ حالات اور تقاضے کے تحت اللہ کے پیارے پیغمبر نصیحت فرماتے تھے۔ پھر یہ غصے کا عالم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
شیطان اس کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے، اور ایسا لے لیتا ہے کبھی کفر یا کلمات بھی زبان سے نکلوا دیتا ہے۔ کچھ تو چاہتا ہے کہ بنی آدم میرے ساتھ جہنم میں ہو۔ غصے کی سخت مذمت کی گئی، اور غصے سے مغلوب ہو کر بندہ مومن کا عالم یہ ہوتا ہے، شرعی حدود کو پار کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کی شان یہ ہے، ایمانی صفات والوں کی شان یہ ہے کہ غصہ سے پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف اور مسلم شریف میں پیش کیا ہے۔ یعنی غصے میں نفس پر قابو پانے والا، نفس پر کنٹرول رکھنے والا، حقیقت میں یہ بڑا پہلوان ہے، بڑا جری ہے، بڑا طاقتور ہے۔ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان اس کو نہیں کہتے جو کسی کو پچھاڑ دے، کسی پر غالب آ جائے۔ حقیقی پہلوان وہ نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، سب سے بڑا پہلوان، سب سے بڑا طاقتور، جب کہ وہ کسی وجہ سے غصے میں آتا ہے، غصے میں لال پیلا ہو جاتا ہے، بدن میں تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، شیطان پورا اسے اپنے قابو میں لے لیتا ہے، اس وقت یہ اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کو سامنے رکھتا ہے، حلم کا، تحمل کا، برداشت کا، بردباری کا، یعنی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے ناظرین کرام، آدمی کا سب سے بڑا اور بہت ہی مشکل سے زیر ہونے والا دشمن انسان کا خود اس کا نفس ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عدو عدوک نفسک التی بین جنبیک، یہ حدیث ہے۔ اے انسانو، اے میرے امت کے لوگوں، تمہارا نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ معلوم ہوا کہ خاص کر غصے کے وقت اس کو قابو میں رکھنا نہایت ہی سخت مشکل کا وقت آتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ طاقت اور پہلوان کہلانے کا اصل حقدار حقیقت میں وہی مرد مومن ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اور نفسانیت اس کو کوئی بیجا حرکت اور غلط کام نہیں کرنے دیتی۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ بندے کے دل میں وہ کیفیت ہی نہ پیدا ہو،
غیظ و غضب کا یا غصے کا، کیونکہ کسی سخت ناگوار بات پر دل میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا حقیقت میں ایک فطری چیز ہے۔ اس سے انبیاء علیہم السلام بھی مستثنیٰ نہیں تھے۔ البتہ مطالبہ اس بات کا ہے کہ اس کیفیت کے وقت بھی نفس کو قابو میں رکھے، ایسا نہ ہو کہ نفس سے مغلوب ہو کر آدمی وہ حرکتیں کرنے لگے جو شان بندگی کے خلاف ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں۔ مخلوقات میں جو درجہ جو مقام اللہ نے آپ کو دیا وہ کسی کو نہیں بخشا، کسی کو نہیں دیا۔ لیکن ایسے لمحات بھی آپ کی زندگی میں آئے، آپ نے غصے کا اظہار فرمایا، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن آپ کی زبان آپ کے قابو میں تھی۔ غصے کا اظہار آپ نے ضرور کیا، لیکن دینی معاملے میں، شریعت محمدیہ کے تعلق سے، لیکن نفس نے مغلوب نہیں کیا آپ کو۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے آپ کو وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے۔ آپ اپنے نفس پر قابو پانے والے تھے، بہت سی مثالیں پہلے دی جا چکی ہیں۔ سورہ الکہف، جس سورہ کو پڑھنے کے لیے ہر جمعہ کو تاکید کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نفس کو قابو میں رکھیے۔ آپ کے اندر حلم ہونا چاہیے، حالانکہ آپ دنیا کے سب سے بڑے صابر تھے، سب سے بڑے تحمل والے تھے، پھر بھی آپ کو تاکید کی گئی، اپنے نفس کو جمائے رکھیے تحمل کے ساتھ۔ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ حلم کا، تحمل کا، برداشت کا بازو ان کے لیے بچھا دیجیے، اور آپ کی نرمی کا تو خود قرآن حکیم میں اللہ نے شہادت دی، ہمارے پیغمبر، اللہ کی رحمت سے آپ کے اندر حلم موجود ہے۔ آپ نرم ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، اور آپ نرم تھے۔ پھر یہ ہے کہ نفس جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے 3 اقسام ہیں۔ ایک نفس امارہ، انسان کا سب سے بڑا دشمن گناہوں کی طرف، معصیت کی طرف، نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے، بھلائی کی طرف نہیں آتا۔ امارہ کہتے ہیں بہت زیادہ حکم دینے والا، نفس اس کو شیطانی راستے پر لے جاتا ہے، جہنم کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اللہ نے
نفس امارہ بالسوء کہا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب لوگوں کو نفس امارہ سے محفوظ اور مامون رکھے۔ پھر یہ کہ نفس لوامہ اور تینوں کا ذکر اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں کر دیا ہے۔ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے کوئی بات نہیں چھوڑی، نہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کوئی بات چھوڑی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں، قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والا نفس۔ انسان ہے، انسان کے ساتھ نفس ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ کبھی دل کے اندر برائی کا خطرہ آیا، گناہ کا خطرہ آیا، وسوسہ پیدا ہوا، نفس ملامت کرتا ہے، بندے دیکھ تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا، ہٹ جا اس سے دور ہو جا۔ نفس لوامہ اسے ملامت کرتا ہے، اور یہ بندہ مومن ایمانی صفات رکھنے والا اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ پھر ایک نفس مطمئنہ ہے، اعلیٰ اور نفیس قسم کا نفس۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ایسا نفس نصیب فرمائے۔ نفس مطمئنہ ہے۔ لیکن ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں اسی تعلق سے اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔